السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بہت اچھے ہوں گے۔ اور جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے ٹاپک سے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے، پھر بھی میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں کہ ایک ترکی ڈرامہ سیریل ہے ارطغرل، جو کہ 150 سے زیادہ ممالک میں دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سے اس کے اوپر فتوے نکل چکے ہیں نہیں دیکھنے کے، اور بہت سی بحثیں چل رہی ہیں اس کے اوپر۔ میں ان باتوں کو اس ویڈیو کے اندر دہرانا نہیں چاہوں گا، میں وہی بات کروں گا جو کہ ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ اور اس میں ایک کریکٹر ہے ابن عربی کا، اس سے بھی نوجوان خاصے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم جس انسان سے، جس شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، آخر کیا وجوہات ہوتی ہیں، تو وہ وجوہات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ان سے کچھ علم مل رہا ہے تو ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم جسے علم حاصل کر رہے ہیں کیا واقعی میں وہ صحیح ہے، اور جس طرح سے اس سیریز کے اندر، اس ڈرامے کے اندر اس کریکٹر کو دکھایا گیا ہے، کیا واقعی میں وہ وہی ہے، یا پھر اس میں مزید کچھ اور باتیں ایسی ہیں جو کہ اس ڈرامہ کے اندر نہیں دکھائی گئی ہیں۔ کیوں نہیں دکھائی گئی ہیں یہ ڈرامہ لکھنے والا بہتر جانتا ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ کانوں میں کچھ باتیں پڑیں اس کریکٹر کے بارے میں، تو سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ خود سے تھوڑا بہت دیکھا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اور جو کچھ مجھے ملا ان تمام چیزوں کو میں نے ایک جگہ کر آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جو سچ ہے وہ معلوم چلے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تاریخ ان سے بڑھ کے ظلم کی مثال دینے میں قاصر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے نام پر کئی گروہ اٹھے۔ کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے نماز کے کانسیپٹ کو چینج کرنا چاہا، کوئی احادیث رسول کا انکار کرنے کے لیے بلند ہوا۔ لیکن یہ جو گروہ ہے صوفیہ، جنہوں نے اللہ کی توحید کے کانسیپٹ کو ہی بدل ڈالا، ان کا جو توحید کا تصور ہے نہ تو قرآن سے ہی ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے۔ اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، اور کیوں وہ الگ ہے، اور کیوں وہ غلط ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے اس کا نام ہے وحدت الوجود۔ اس عقیدے کے اکارڈنگ نعوذ باللہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب کہ اس دنیا میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، اب چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، مطلب دنیا میں تمام چیزیں نعوذ باللہ وہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اور اللہ مختلف شکلوں میں اس دنیا میں آیا ہوا ہے۔ ابن عربی نے اپنی بک فتوحات مکیہ میں والیوم 1 پیج نمبر 43 پر لکھا ہے کہ اللہ بھی حق ہے اور بندہ بھی حق ہے۔ اسی عقیدے کو اپنی بک کتاب الجلالہ میں پیج نمبر 12 پر ابن عربی نے کہا ہے، اے کاش مجھے پتہ لگ جائے کہ فرما بردار کون ہے اور مطیع کون ہے۔ حالانکہ اس کائنات میں یہاں پر اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ مطلب کائنات میں جو کچھ ہے، انسان کی شکل میں، جانور کی شکل میں، پرندوں کی شکل میں، جنات کی شکل میں، پیڑ ہوں، سمندر ہوں، پانی ہوں، زمین ہوں، آسمان ہوں، سورج، چاند، ستارے، پتھر، یہ سب کچھ اور کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ ہے۔ ابن عربی کی دوسری کتاب فصوص الحکم، جس کا مطلب ہے دانائی کے نگینے، اس کتاب کے بارے میں ابن عربی نے کہا ہے، اس کا علم مجھے مشاہدے سے ہوا، اور میں نے اس کتاب کو ڈائریکٹ لوح محفوظ سے نقل کیا ہے۔ مطلب کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یہ جناب جو تھے ڈائریکٹ وہ جو لکھا ہے خود اتار لیا، استغفر اللہ۔ اور بعد میں 627 ہجری کے محرم کے موقع پر کیا بولتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق کے ایک شہر میں، آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، آپ نے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اس کو لو اور اس کو محفوظ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ میں نے پختہ عہد کیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ کتاب تھمائی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ لوح محفوظ سے لی، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کے نبی نے بھی دی تھی، مطلب کہ دو نقصے ہیں۔
میرے پاس ایک لوح محفوظ والا ہے اور ایک نبی والا، تو میں نے اللہ کے نبی سے لینے کے بعد پختہ عہد کیا کہ اس کتاب کو پھیلاؤں گا اور اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا قرآن حکیم میں کمی بیشی کرنا رسول کے اختیار میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے، یہ بھی لوح محفوظ سے میں نے نقل کی ہے۔ اب اس کتاب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں تعلیم کیا دی جاتی ہے۔ اس کتاب کی پیج نمبر 90 پر ابن عربی نے کہا ہے کہ جو حق اور خلق کو دو کہے، یہاں پر پہلے حق اور خلق کو سمجھ لیں کہ حق ہے اللہ اور خلق ہے مخلوق، ٹھیک ہے؟ تو جو اسے دو کہے وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اور جو دونوں کو ایک کہے وہ موحد ہے، مطلب کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہے، وہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ خالق اور مخلوق دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا؟ اسی بک کے پیج نمبر 54 پر کہا کہ عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراتب کو دنیا اور آخرت کے مظاہر میں اس کے ظہور کو جانتا ہے اور کسی چیز کو حق تعالیٰ کا غیر نہیں سمجھتا۔ کائنات میں جتنے بھی کفر گزرے ہیں، جتنے بھی وحدت الوجود کے عقیدے کے مقابلے پر ہر کفر چھوٹا ہے، اور یہ کفر سب سے بڑا ہے۔ فرعون نے تو یہی کہا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ یہودیوں نے یہی کفر کیا تھا نا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ عیسیٰ و مریم یہ بھی اللہ ہے۔ لیکن ابن عربی وحدت الوجود کے عقیدے کو امت میں پیش کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ عارف وہ ہے، مواحد وہ ہے جو کسی چیز کو حق تعالیٰ کا غیر نہیں سمجھتا۔ نعوذ باللہ، مطلب کہ ہر چیز، ہر وہ تمام چیز، جانور ہیں، انسان ہیں، وہ تمام چیزیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا غیر نہیں ہے، اور ہر ایک کو تجلیات الہی سے دیکھتا ہے۔ اسی بک کے پیج نمبر 60 پر ابن عربی کہتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا، پھر وہ اپنی مخلوق میں کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر کیا کہا، اسی پیج پر موجود ہے یہ بات، ہماری ان باتوں کی تائید امیر المؤمنین امام المتقین علی بن طالب کے قول سے ہوئی۔ اور وہ کیا قول تھا؟ جو اپنے شکر وحدت میں خطبے میں کہا تھا، آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے کہا میں اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں اور میں بھی اس کا اجر ہوں جس میں تم نے افراد و تفرید کی ہے، میں ہی قلم ہوں، میں ہی لوح محفوظ ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ساتوں آسمان ہوں اور میں ہی ساتوں زمینیں ہوں۔ سیدنا علی نے کیا کہا کہ میں اللہ ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ساتوں آسمان ہوں اور میں ہی زمین ہوں، لیکن اللہ کی قسم سیدنا علی نے یہ نہیں کہا، یہ جھوٹ ہے تمہارا۔ سیدنا علی کی طرف نسبت کرتے ہو، اور یاد کر لو ابن عباس کے ان جملوں کو، وہ کچھ فتوے منگاتے ہیں، سیدنا ابن عباس ان کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فتوے علی کے نام پر مشہور ہوئے ہیں، لیکن علی نے یہ فتوے نہیں دیے ہیں، اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ میں قسم کھاتا ہوں سیدنا علی نے یہ جملے نہیں کہے۔ ہاں، اس کے برعکس سیدنا علی کا ایک فعل ملتا ہے۔ انہی صوفیاں کے باپ دادا سیدنا علی کے دور میں نعرہ لگا رہے تھے کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ جب سیدنا علی نے یہ سنا تو ان سے توبہ کروائی، توبہ نہ کرنے والوں کو زندہ آگ میں جلا ڈالا۔ جنہوں نے علی کو اللہ کہا، علی نے ان کو جلوا دیا، اور تم سیدنا علی پر تہمت لگاتے ہو کہ سیدنا علی نے کہا کہ میں اللہ کے لفظ سے نام دیا گیا ہوں، میں اللہ ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی آسمان ہوں اور میں ہی زمین ہوں۔ اور لاسٹ میں پیج نمبر 115 پر اسی بک میں کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ میری عبادت کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو، یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود، جس میں خالق اور مخلوق کو دو کہنے والا مشرک ہے اور ایک کہنے والا موحد ہے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔